السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے جان اہل، از قلم سبیح خان۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ میں نے کہا گاڑی روکو ابھی، تم بہرے ہو گئے ہو کیا؟ لال فراری ترکی کی سرزمین پر دوڑی جا رہی تھی۔ باہر کا موسم بہت خوشگوار تھا، جبکہ گاڑی کے اندر کافی گرمی ہو رہی تھی۔ کالے کندھوں تک آتے بالوں والی لڑکی کافی غصے میں تھی۔ وہ اپنی خوبصورت کالی بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو گھور رہی تھی۔ ملائی جیسا سفید رنگ، کالی مڑی ہوئی پلکوں والی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، تیکھا ناک جس میں اس نے باریک سی رنگ والی نوز پن پہنی ہوئی تھی، سرخ بڑے بڑے لب۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، پر اس وقت غصے میں اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے بلیک جینز پر پرپل لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، گلے میں گرے اسکارف اور پیروں میں گرے ہی سنیکرز پہنے ہوئے تھے۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ وہ پوری اس کی طرف گھومی ہوئی تھی۔ تم یہ 27ویں بار کہہ چکی ہو۔ آگے سے جواب بہت بالکل بے تاثر لہجے میں دیا گیا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو اہل۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتی چیخ پڑی تھی۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا لڑکا اس لڑکی کے غصے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ سفید براؤن سی رنگت، مغرور کھڑے نقوش، مسکراتے انابی لب، گہری داڑھی مونچھ اور ون سائیڈڈ ہیئر کٹ میں وہ ہینسم لگ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ بار بار گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جان، ناراض ہو گئی ہو کیا؟ وہ لبوں میں ہنسی دباتا بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اوہ ڈیڈ، کیا آپ کو یہی نام ملا تھا میرا رکھنے کے لیے؟ اس کے دل نے بے ساختہ آہ بڑھی تھی۔ جان اہل، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میرا نام جان امیرے ہے، جان اہل نہیں۔ وہ تپ کر بولی تھی، نہیں بلکہ چیخ کر بولی تھی۔ ہاں، اہل کا قہقہ جاندار تھا۔ اللہ کی قسم میں تمہارے دانت توڑ دوں گی اہل۔ وہ اب کی بار اپنے لمبے ناخنوں سمیت اس پر جھپٹی تھی۔ آہ جنگلی بلی! جان اہل کی گردن دبوچ رہی تھی۔ اہل گاڑی ان بیلنس ہوتی دیکھ کر سپیڈ آہستہ کرتا اور سائیڈ پر لگا لیتا۔ میں تمہارا قصہ ہی آج تمام کر دوں گی۔ اس کے ناخن اہل کی گردن زخمی کر گئے تھے۔ چھوڑو مجھے جنگلی چوزی۔ نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا تو پھر اور قریب آ جاؤ، میں بھی تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اہل اس کی بات پر شرارت سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا، وہ جو پہلے ہی اس کی طرف جھکی ہوئی تھی، اہل کے یوں کھینچنے پر سیدھی اس کی گود میں جا بیٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز، لوفر انسان! ابھی تو کہا تم نے کہ مجھے نہیں چھوڑو گی۔ اہل ہنستا ہوا ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار بناتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتا۔ جان اپنے بالوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتی اور اس پر دانت گاڑ دیتی۔ جان اور اہل دونوں ترکی کے شہر استنبول میں رہتے تھے۔ جان کی ایک خوبصورت چھوٹی سی بیکری تھی جس میں اس نے ہر طرح کے فلاورز بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کا گھر بھی بالکل ساتھ ہی تھا۔ اس کی فیملی میں ایک چھوٹا بھائی اور موم ڈیڈ تھے، جبکہ اہل پاکستان کے شہر فیصل آباد کا رہائشی تھا۔ کنال روڈ پر ان کا ایک مینشن تھا، بہت خوبصورت، باہر سے جتنا خوبصورت اندر سے اتنا ہی سرکس جیسا۔ مطلب ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ 2 چاچو اور ان کی فیملی، ایک پھپھو اور ان کی فیملی، دادا دادی، آخر میں اہل کی فیملی، سب اسی گھر میں رہتے تھے۔ اہل کے بابا گھر میں سب سے بڑے تھے، جمال صاحب، جن کی شادی کے 5 سال بعد اہل پیدا ہوا تھا۔ اہل کے بعد سعدی بیگم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں اسد چاچو کی طرف، جو جمال صاحب سے 3 سال چھوٹے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی زارا اور چھوٹی نور۔ زارا اہل کی ہم عمر کی تھی، جبکہ نور اہل سے 3 سال چھوٹی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں آخری اور سب سے چھوٹے چاچو پر، جن کے 4 اولادیں تھیں، 3 جڑواں بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹوں کا نام سائم، سعد، ساغر اور بیٹی کا نام ارم۔ اس طرح سے کل ملا کر گھر میں 7 بچے تھے اور 8 بڑے، بلکہ نہیں، پھپھو رانی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ پھپھو رانی دادا کی پہلی بیوی میں سے اکلوتی اولاد تھی، مطلب بابا لوگوں کی سوتیلی بڑی بہن، جن کے پیدا ہوتے ہی دادا کی پہلی بیوی
چل بسی تھیں۔ شاید وہ جان گئی تھیں کہ انہوں نے پھپھو رانی جیسی عظیم اولاد کو پیدا کیا ہے۔ خیر، ان کی تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ ان کی فیملی کی طرف آتے ہیں۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، عادل۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ عادل عمر میں اہل سے بڑا تھا 2 سال۔ عادل کے بابا مطلب پھپھو کے شوہر کویت ہوتے تھے، اس لیے پھپھو رانی انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ اس طرح ان کے گھر میں 8 کزنز اور 9 بڑے لوگ رہتے تھے۔ چونکہ جمال صاحب گھر کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے دادا دادی کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے اور پھپھو بھی ان کے ساتھ ہی نیچے والے پورشن میں رہتی تھی، جبکہ دونوں چاچو اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ پھر بھی ہر وقت سب نیچے ہی رہتے تھے، مطلب خاموشی تو گھر کے کسی کونے میں بھی نہیں ملتی تھی۔ پھپھو رانی ہر وقت اپنے بیٹے کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اور ان کے بیٹے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہر وقت وہ اپنے بھائیوں کی اولادوں کو باتیں سناتی رہتی تھی۔ چھوٹی چچی یعنی نرگس چچی کی ہی بس پھپھو رانی سے دوستی تھی، باقی سب ان سے چڑھتے تھے۔ اس گھر میں ایک بات بہت اچھی تھی کہ تینوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہتے تھے۔ ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ دادا کا جرابوں بنیان کا بزنس تھا جس کو اب تینوں بھائی سنبھالتے تھے۔ اہل کا بیچلر پچھلے دنوں ہی مکمل ہوا تھا، جس کے بعد اب وہ اپنے بابا کے آفس جاتا تھا۔ ساتھ سائم اور ساغر ابھی اسکول میں او لیول کر رہے تھے، مطلب ابھی وہ چھوٹے تھے، اس لیے ان بھائیوں کے بزنس میں صرف اہل ہی شامل ہوا تھا۔ عادل تو بس عیاشی کرتا تھا اب باپ کے پیسے پر۔ پھپھو بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس دن اہل آفس سے کافی تھکا آیا تھا جب چچی نے اہل کی ماما سے زارا اور اہل کے رشتے کی بات کی۔ سعدیہ بیگم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر وہ ایک بار اہل سے پوچھنا چاہتی تھی، پھر ہی بات گھر کے بڑوں تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اہل کچن میں پانی پینے آیا تھا جب چچی اور اپنی ماما کی بات اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ وہیں رک جاتا ہے۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اہل کسی صورت بھی اپنی کسی کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی اپنا سر تھام گیا تھا۔ او میرے اللہ، مجھے اس مصیبت سے بچانا۔ زارا نے جب سے اپنی جوانی میں قدم رکھا تھا وہ بس اہل کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھی، اس کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ اہل ان سب کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ڈیل کرتا تھا، پر زارا کی حرکتیں اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی، اس لیے وہ اس سے خاصا فاصلہ رکھتا تھا۔ اب جمال بھائی صاحب، ترکی میں جو ہمارے برانچ ہے وہاں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج اتوار تھا، اس لیے بڑے سارے ٹیبل پر سب ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ بچوں کے لیے اتوار کا دن بہت مشکل سے گزرتا تھا، کیونکہ اتوار کو سب گھر ہوتے تھے اور وہ زیادہ دیر تک سو نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی شرارت کر سکتے تھے۔ مجھے پتہ چلا ہے، میں نے سوچ لیا ہے اس بارے میں، جمال صاحب چمچ سے پراٹھے پر مکھن لگاتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں جواب دیتے ہیں۔ دونوں چھوٹے بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ چھوٹے چاچو بے ساختہ بول اٹھے تھے۔ اہل نے بھی سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ میں نے سوچا ہے اہل ترکی جائے گا، وہ وہاں جا کر سب دیکھ لے۔ اہل بے ساختہ ہی اپنے بازو پر چٹکی کاٹتا ہے۔ کیا اس نے صحیح سنا؟ اپنی ہی کاٹی ہوئی چٹکی پر اس کے منہ سے کی آواز نکلتی ہے۔ سب لوگ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہوا اہل؟ چاچو جو اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے پریشانی سے بولے تھے۔ اہل بھوکلا کر سب کو دیکھتا ہے۔ کچھ نہیں، وہ منہ میں مرچ آ گئی۔ اہل کی بات پر سب اس کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں جو براؤن بریڈ پر مکھن لگا کر کھا رہا تھا۔ اہل خود ہی اپنی بات پر کچا سا ہوا جاتا ہے۔ ایک دم ہی ٹیبل پر موجود سب نفوسوں کا قہقہ چھوٹا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کر لو یقین بیٹا کر لو، یہ سچ ہے، تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے آخرکار۔ عادل جو اہل کی دوسری سائڈ پر بیٹھا تھا، وہ اہل کو کوئی نہیں مار کر کہتا، جس پر اہل بھی ہنس کر منہ میں بڑبڑاتا ہے، آخرکار۔ پھپھو رانی اور نرگس چاچی کو اس پر خوشی نہیں ہوئی، باقی سب خوش تھے۔ اتنا خوش مت ہو اہل، آنا تم نے واپس یہی ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ پھپھو رانی کی جل کر کہنے پر ارم اور سعد سائم ساغر نور بمشکل اپنی ہنسی دباتے۔ لو بھائی، ہوگی پھپھو رانی شروع۔ ساغر زارا کی طرف جھک کر سرگوشی کرتا ہے، جس کا زارا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی شاید اہل کے جانے کا سن کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ اب اس کی اور اہل کی منگنی ہوگی، پر زارا وہی کھانے کی پلیٹ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ جاتی ہے۔ اسے کیا ہوا؟ زارا کے بابا اپنی بیگم کو دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی کام یاد آ گیا ہوگا۔ حرم چچی کندھے اچکا کر کہتی ہیں، سب کے لیے چائے لینے چلی جاتی ہیں، جبکہ نرگس چچی اور پھپھو رانی کی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب اہل ترکی کی سرزمین پر پہلا قدم رکھتا ہے۔ بلیک جینز پر گول گلے والی شرٹ اور اوپر بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ سفید جوگرز کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ترکی کی نیلی صاف ستھری سڑکوں پر اس کے سفید جوگرز کافی نمایاں ہو رہے تھے۔
یہ جوگرز اس کے فیورٹ تھے جو اس نے 32,000 کے سینٹورس مال سے لیے تھے، پر کبھی پہننے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اسے۔ پاکستان کی صاف ستھری سڑکوں سے تو آپ سب واقف ہی ہیں۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر باس پورس کا سمندر دیکھ رہا تھا، شفاف نیلا سمندر۔ اہل کو پاکستان سے کزنز گروپس میں بار بار میسج آ رہے تھے۔ وہ واٹس ایپ آن کر کے دیکھتا تو لاتعداد میسیجز تھے۔ بھائی فوٹو بھیجیں۔ بھائی بھول گئے ہمیں۔ بھائی اپنی ارم کو بھول گئے آپ؟ نہیں، اور بھائی تجھ جیسی ڈائن مطلب بہن کو کیسے بھول سکتے ہیں یار؟ بھائی دیکھ لیں، آپ کے جانے کے بعد ہی ساتھ سائم ساگر نور سب مجھے تنگ کرنے لگ گئی ہیں۔ بھائی ایک کام کرنا تھا یار، آپ اپنا سامان چھوڑ دیتے اور اس چھپکلی کو اپنے بڑے سارے بیگ میں ڈال کر لے جاتے۔ ہاں ہاں ہاں۔ سب کے میسیجز پڑھ کر اہل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ وہ باس پورس کے سمندر والی اور پھر ہنستا ہوا سر سے چیز کے ساتھ وکٹری بنا کر سیلفی لیتا ہے، جھٹک کر فون واپس جیب میں رکھ لیتا ہے۔ پوری عمر اسے اپنے گھر کے ماحول اور شور شرابے سے گھٹن ہوئی تھی۔ آج جب وہ سب کو چھوڑ کر آیا تھا تو احساس ہوا تھا اسے سچ میں اپنا چڑیا گھر یاد آ رہا تھا۔ ہیلو اہل بے۔ پیچھے سے آواز سن کر اہل مڑتا تو سامنے ان کا مینیجر تھا جو یہاں سب دیکھتا تھا۔ اہل خوش اخلاقی سے انہیں ملتا اور ان کے ساتھ ہی پہلے سیدھا آفس آ جاتا ہے۔ اہل بے، پہلے آپ اپنے فلیٹ پر جا کر ریسٹ کر لیتے۔ اہل کنٹرول چیئر پر بیٹھ کر فائل چیک کر رہا تھا۔ سیکیورٹی کی بات پر وہ سر اٹھاتا ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، فی الحال پہلے کام دیکھوں گا پھر آرام کروں گا۔ وہ دو ٹوک کہہ کر مسکراتا پھر فائلز دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اچھا یہ جو آرڈر ہے خلوص کمپنی کا، آپ اس کا کیا مسئلہ بنا ہے؟ اہل کے پوچھنے پر دیمر یعنی سیکیورٹی اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھتا ہے۔ اوہ یہ اللہ اللہ، یہ عورت کافی اکڑو ہے، اسے جلدی کچھ پسند نہیں آتا۔ اہل اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیو کو انگوٹھے سے مسلتا، پھر چھوٹی آنکھیں کر کے فائل کے فرنٹ پیج پر موجود لڑکی کی تصویر دیکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے دیمر، گاڑی نکالو چلتے ہیں اس کے پاس۔ اہل کی بات پر دیمر اپنے انگوٹھے سے اوپر والے دانتوں کو اوپر کو دباتا ہے۔ یہ ترکی میں رہنے والے لوگ اکثر تب کرتے ہیں جب وہ ڈرتے یا چونکتے ہیں تھے۔ اللہ اللہ اہل بے، آپ اس کو نہیں جانتے، وہ نہیں مانے گی۔ وہ مجھے نہیں جانتی دیمر، بلکہ تم بھی ابھی مجھے نہیں جانتے۔ اہل دیمر کی ہونکوں والی شکل دیکھ کر آنکھ دباتا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حلال باز آؤ، پھولوں کی پتیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پر جان میں بس ان کے اوپر پانی سپرے کر رہی ہوں۔ حلال معصومیت سے جان کو دیکھتی ہے۔ جان جو پیسٹریز پر چاکلیٹ لگا رہی تھی ایک نظر حلال کو دیکھتی، پھر چاکلیٹس کو ایک سائڈ پر رکھ کر پیسٹریز کو اٹھاتی اور چلتی حلال کے پاس آتی ہے۔ یہ لو پیسٹریز تیار ہیں، اب تم جاؤ اور پلیز میرا کام مت بڑھاؤ۔ جان ایک نظر میں ہی پھولوں کی کمبختی دیکھ چکی تھی جو زیادہ گیلے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ حلال منہ بنا کر پیسٹریز تھام لیتی ہے۔ ہاں، اور جا کر اپنے آنے موم سے میری بات کرانا۔ حلال سر ہلا کر چلی جاتی۔ اللہ اللہ، اس لڑکی نے میرا کام بڑھا دیا۔ جان جھک کر گری ہوئی پھولوں کی پتیوں کو سمیٹنے لگ جاتی ہے۔ دیمر ذرا کسی بیکری پر رکنا جس کی پیسٹری سب سے زیادہ اچھی ہوں، اہل فون پر سکرولنگ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے اہل بے، میں آپ کو ایسی جگہ سے پیسٹریز کھلاؤں گا کہ آپ پاکستان کی پیسٹریز بھول جائیں گے۔ دیمر کی بات پر اہل موبائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے۔ جان ساری پتیاں ایک بڑی ڈش میں رکھ لیتی ہے، پھر اٹھ کر چلتی واپس کاؤنٹر کے پاس آتی ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کی پتیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی خیال آیا۔ اس کی کالی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ساری پتیوں کو ترتیب سے ڈش میں سیٹ کرتی ہے، پھر پھولوں کے پاس جاتی ہے اور سرخ گلاب کا ایک پھول لے کر واپس کاؤنٹر تک آتی ہے اور اسے ڈش کی ایک سائڈ پر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اس کے بعد وہ فریج میں سے پیسٹریز نکال کر ٹیبل پر رکھتی ہے اور ان میں سے ایک چاکلیٹ پیسٹری نکال کر ان پتیوں پر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی تالی بجا کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ جان ایک نظر ڈش کو دیکھتی ہے، پھر دوسری نظر گلاس وال سے باہر دیکھتی ہے۔ باہر کوئی کسٹمر نہیں تھا، وہ اور خوش ہو جاتی ہے۔ پھر بھاگ کر وال کیبنیٹ کے پاس جاتی ہے اور اس میں سے ایک کینڈل اور سٹینڈ نکال کر لے آتی ہے۔
پھر ڈش میں موجود پھول اور پیسٹری کے درمیان موجود خالی جگہ پر وہ رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے بیکری۔ چلو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ اہل سن گلاسز لگا کر گاڑی سے باہر نکل آتا ہے، پھر آس پاس دیکھتا۔ اگر یہ پاکستان کی گلیاں ہوتی تو توبہ کیا حال ہوتا۔ اہل سر جھٹک کر مسکرانے لگ جاتا ہے، پھر چلتا ہوا بیکری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر انٹر ہوتے ہی لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ او یہ کیا ہوا، یہاں بھی لائٹ جاتی ہے کیا؟ اہل نہ سمجھی سے بڑبڑایا۔ اچانک بیکری میں ہلکی پیلی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اہل گردن ٹیڑھی کر کے دیکھتا تو روشنی دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ وہ دھیمے قدم چلتا اس طرف آتا ہے کہ وہیں رک جاتا ہے اور آنکھوں سے اپنی سن گلاسز اتارتا ہے۔ بلیک سلیو لیس فراک میں ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی جو آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، جیسے کوئی وش کر رہی ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اہل بے ساختہ ہی اس کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ موم بتی کی روشنی پھڑپھڑائی تھی۔ اہل پاس پہنچ کر موم بتی کی سائڈ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے ملا دے جو میرے لیے بنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے۔ میں جانتی ہوں آپ نے میرے لیے کچھ اچھا ہی بنایا ہوگا۔ اصل میں میری آنے میری شادی کا سوچ رہی ہیں، اور میں ابھی بھی آپ سے وہ انسان مانگ رہی ہوں جو میرے لیے بنا ہے اور جس میں اتنی خوبی ہو کہ وہ مجھے برداشت کر لے اور پیار بھی کرے۔ وہ ترکش میں بول رہی تھی جس کی اہل کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں وہ کھلکھلائی تھی۔ اہل کو لگا بس یہاں دنیا ٹھہر گئی ہے، وہ ٹھہر گیا ہے۔ اس کا دل ٹھہر گیا ہے۔ کسی احساس کے تحت جان آہستہ سے اپنی آنکھ کھولتی ہے اور وہیں تھم جاتی ہے۔ سنا تھا بس فسانے ہیں، یہ سب وقت بہانے ہیں، تمہیں دیکھا تو پتہ چلا محبت کے فسانوں میں ہم بھی دو دیوانے ہیں۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ جان نے دیکھا کہ مغرور نقوش والے لڑکے کے لب مسکرا رہے تھے، بلکہ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ بے ساختہ ہی جان گلا کھنکار وقت کے طلسم کو توڑتی اور پاس لگے بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری لائٹس روشن کر دیتی ہے۔ موم بتی ابھی بھی ویسے ہی چل رہی تھی۔ جان اس کو مسلسل یوں ہی تکتا پا کر کنفیوز سی موم بتی کو پھونک مارتی، پھر سیدھی ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جان کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ جان ترکش میں پوچھ رہی تھی۔ اہل اس کی آواز پر ہنس کر سر جھٹکتا ہے۔ وہ جو گمان کر رہا تھا نہیں، بلکہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ بس گمان ہے، خیال ہے کہ وہ اب ہے۔ اس کے بولنے پر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ جان اہل کی مسکراہٹ پر بہت مشکل سے اپنا دل سنبھالتی ہے۔ ہیلو، میں اہل ہوں، میں یہاں پیسٹریز لینے آیا ہوں۔ اہل کی انگلش میں بولنے پر جان سمجھ گئی تھی کہ یہ ترکش نہیں ہے۔ جی آپ کو مل جائے گی۔ پیسٹریز کس قسم کی چاہیے آپ کو؟ جان خود کو کمپوز کرتی پوچھ رہی تھی۔ آپ کے جیسی۔ اہل کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ جان کا منہ کھل گیا۔ وہ اپنی آنکھیں پٹپٹاتی ہے۔ میرا مطلب یہ جو آپ کے سامنے پڑی ہے اس جیسی، بلکہ آپ ہر قسم کی ایک پیسٹریز پیک کر دیں۔ اہل اپنے بال کھجاتا اور آس پاس سب پیسٹریز کو دیکھ کر کہتا ہے۔ جان بس اس بات میں سر ہلا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد اہل وہاں سے پیسٹریز لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جان دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر کھلکھلا جاتی ہے۔ او یہ لڑکا مجھے مل گیا، ہائے کتنا پیارا ہے یہ، وہ اس کی آنکھیں، اللہ مجھے بس یہی چاہیے، ہاں ہاں ہاں۔ جان خوشی کے مارے گول گھوم گئی تھی۔ کیا ہوا اہل بے، اتنا وقت لگا دیا؟ دیمر کی بات جیسے اہل نے سنی ہی نہیں تھی۔ دیمر غور سے اہل کو دیکھتا جو مسکرا رہا تھا۔ اہل بے سب خیریت تو ہے، اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ دیمر اہل کے کندھے کو تھام کر کہتا، جس پر اہل پیچھے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا لیتا ہے۔ میرا دل آ گیا ہے اس پیسٹری پہ۔ کیا؟ دیمر نہ سمجھی سے اہل کو دیکھتا ہے۔ اہل سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ تم گاڑی سٹارٹ کرو، میٹنگ میں دیر ہو جائے گی۔ اہل بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کر کے کہتا ہے۔ دیمر بھی کندھے اچکا گاڑی سٹارٹ کر لیتا ہے۔ میٹنگ کافی اچھی رہی تھی۔ دیمر اہل کے انداز گفتگو سے کافی امپریس ہوا تھا۔ امپریس تو سب ہی ہو گئے تھے۔ رات کو واپس فلیٹ میں آ کر اہل نے فریش ہوتے ہی ویڈیو کال پر سب سے بات کی تھی۔ دن گزرتے گئے تھے۔ 10 ماہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس پورے مہینوں میں اہل نے سارے کام کو بہت اچھے سے مینیج کر لیا تھا۔ ہاں ایک اور بات، اس 1 مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں گیا تھا جب اہل بیکری نہ گیا ہو۔ وہ روز بیکری جا کر پیسٹریز لیتا تھا۔ آج بھی وہ بیکری میں داخل ہوا تھا۔ حسب معمول جان اس کی منتظر تھی، پر آج وہ تھوڑا غصے میں تھی۔ اس نے آج اسکائی بلو لانگ ٹاپ پہنا ہوا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے پرپل پھول بنے ہوئے تھے۔ اسی پرپل رنگ کی اس نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور بال آج کرلی کیے ہوئے تھے، مطلب آج وہ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اہل کو یہ روز لگتا تھا۔
اہل اندر داخل ہوتا اور پھولوں کے پاس جا کر وہاں سے ایک پرپل پھول اٹھاتا اور جان کو دیکھتا۔ جان فوراً سے اس سے نظریں موڑ لیتی ہے۔ اہل چلتا اب جان کے پاس آ گیا تھا۔ صبح بخیر، وہ پھول جان کی طرف بڑھا کر کہتا ہے، جس پر جان پھول کو تھام کر واپس کاؤنٹر پر پٹک دیتی۔ اہل اب کی بار چونک جاتا ہے۔ کیا ہوا جان، تم ناراض ہو؟ تم روز یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ جان اہل کو دیکھ کر بدتمیزی سے بولتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں جایا کرو، تمہیں سکون ملے گا، سو میں ہر روز تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اہل ہنس کر کہتا، جس پر جان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ اہل سے رخ پھیر کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اہل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہے اور جلدی سے کاؤنٹر کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے پاس آتا ہے۔ کیا ہوا جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم یہاں سے جاؤ۔ کیا ہوا کیا ہے جان؟ اب میں سچ میں پریشان ہو گیا ہوں، اہل سنجیدگی سے کہتا ہے، جس پر جان اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ موم اپنی بہن کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات کر رہی ہیں، پر اہل کو پہلے تو جان کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا، پر پھر اس کی پڑھ سن کر وہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ پر میں تو تمہیں پسند کرنے لگ گئی ہوں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتے ہو، اس لیے روز آتے ہو، لیکن میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ تم پاکستانی لڑکے بس فلرٹ کرتے ہو، شادی نہیں کرتے، تم لوگ بس وقت گزاری کرتے ہو۔ جان غصے سے کہتی، جس پر اہل کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ پاگل ہے تمہاری دوست؟ اور جان میری آنکھوں میں دیکھو، میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں جان، میں کوئی وقت گزاری نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، اہل جان کا ہاتھ تھام کر کہتا، جس پر جان اسے گھورتی ہے۔ تو پھر بتایا کیوں نہیں پہلے؟ جان نے شکوہ کیا تھا۔ میں کسی اچھے وقت کا منتظر تھا، پر تمہاری دوست نے؟ اہل کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی جب جان اس کے گلے سے لگ گئی۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا اہل، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ اہل مسکرا کر اس کی گرد اپنا حصار بنا لیتا ہے۔ پورا دن دونوں نے ساتھ گزارا تھا، اور جان کی ضد پر اہل نے جان کے گھر والوں سے بھی اپنے اور جان کے رشتے کی بات کر لی تھی۔ یہ سب بہت جلدی ہوا تھا، اور اس میں اہل نے دادا دادی کی مدد لی تھی۔ آج اہل اور جان کا نکاح تھا، جس کا پاکستان میں صرف دادا دادی کو ہی پتہ تھا۔ اہل نے جان اور اس کی فیملی سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی فیملی میں صرف دادا دادی ہیں۔ چھوٹی فیملی دیکھ کر جان کے ماں باپ بہت آسانی سے مان گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد پاکستان سے اہل کو کال آئی تھی کہ نور اور عادل کی منگنی اسی مہینے میں ہے، اور وہ جلدی سے پاکستان آ جائے۔ پاکستان سے آنے والے فون پر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی اور جان کی شادی بھی تو ابھی بھی ہوئی تھی، اور وہ ایسے جان کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا۔ اہل نے اپنے دادا دادی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جان کو پاکستان لے آئے اور یہاں آ کر کہے کہ وہ اس کی دوست ہے جو پاکستان گھومنے آئی ہے، اسی بہانے وہ جان سے بھی مل لیں گے۔ مگر اہل نہیں مان رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر جان کو پتہ چل گیا کہ اس کی اتنی بڑی فیملی ہے تو، مگر اس پر بھی دادی نے یہ کہہ کر اسے منا لیا تھا کہ اسے کہنا سب رشتہ دار ہیں اور یہاں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، باقی وہ خود ہی سنبھال لیں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اہل مان گیا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جان بہت خوش تھی پاکستان آ کر۔ سب لوگ اہل اور جان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ جان دادی کے ساتھ دادی کے روم میں رہ رہی تھی، جبکہ دادا اہل کے ساتھ اس کے روم میں۔ جان نے اہل سے سوال بھی کیا تھا کہ وہ علیحدہ علیحدہ روم میں کیوں رہ رہی ہیں، تو دادی نے اسے سمجھایا، بیٹا یہاں اب ایسے ہی رہتے ہیں، اب دیکھ لو آپ کے دادا بھی تو اہل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ دادی کی بات پر جان بہت حیران ہوئی تھی اور اسے ہنسی بھی آئی تھی۔ جان کو اب اردو سمجھ آتی تھی، وہ کچھ وہ بول بھی لیتی تھی۔ بھائی آپ میرے لیے کیا لائے ہیں، جلدی بتائیں۔ سب کزن ہال میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور اہل سے ترکی کے بارے میں سوال کر رہے تھے، جب نور اہل کے ساتھ لگتی آنکھیں پر پٹا کر کہتی ہے، سب کا کہکا جھوٹا تھا۔ بھائی نور ٹھیک کہہ رہی ہے، بتائیں آپ ہم سب کے لیے کیا کیا لائے ہیں۔ ساغر بھی بات میں ٹکڑا لگاتا ہے، لایا ہوں، سب کے لیے لایا ہوں، بس صبر کرو، منگنی سے فارغ ہو جائیں پھر سب کو دکھاؤں گا۔ او تو اتنا ویٹ بھائی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے سائم، کیا پتہ بھائی تیرے لیے 14 پرو لائے ہوں۔ ساتھ کی بات پر سائم کی آنکھ چمک جاتی ہے، جبکہ ایک بار پھر سب کھل کر ہنسے تھے۔ زارا اور جان کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی زارا سب کے لیے چائے بنا کر لائی ہوئی
لا رہی تھی، ساتھ ہی اس کے پیچھے وائٹ سوٹ میں بڑے دوپٹے سے الجھتی ہوئی جان اس کے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ اہل ایک پل کے لیے اسے تکتا رہا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفید سوٹ میں اس کا سفید دودھیا رنگ دمک رہا تھا اور گال ہمیشہ کی طرح سرخ تھے۔ کسی کی نظروں کا احسار پا کر جان نے نظریں اٹھائی تھیں۔ اہل سامنے ہی سفید کرتا پجامے میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اسے ہی تک رہا تھا۔ جان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ نور جان کو دیکھ کر اسے بھی اپنے پاس جگہ دے کر بٹھاتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں جان، آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیاری ہیں۔ نور کو سچ میں جان بہت پیاری لگی، صرف نور کو نہیں، سب کو جان پیاری لگی تھی۔ جان کے گال مزید سرخ ہو جاتے ہیں۔ جان باجی، آپ کا اور اہل بھائی کے سوٹ کا رنگ بالکل ایک جیسا ہے، ساتھ کھلکھلا کر کہتا ہے، جس پر سب نے غور کیا تھا۔ اہل بے چینی سے اپنا پہلو بدلتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ایسے حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، ہے نا اہل؟ باہر سے آتے عادل نے یہ بات سن کر بات سنبھال لی تھی۔ ہاں بالکل، اہل آنکھوں سے عادل کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس پر عادل سر کو خم کر کے وصول کرتا ہے۔ اہل نے آتے ہی عادل کو ساری بات بتا دی تھی، جس پر وہ کافی ناراض ہوا تھا، پر پھر اہل نے بہت مشکل سے اسے منا لیا تھا۔ اور سنائیں جان، آپ کو یہاں مزہ آ تو رہا ہے نا؟ عادل اہل کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ہاں بہت، جان نے ہنس کر جواب دیا تھا۔ پھر کافی رات تک وہاں سب کا ہنسی مذاق چلتا رہا تھا۔ اس سب میں اہل کو ایک بات بہت عجیب لگی تھی، وہ زارا کا انداز تھا۔ پہلے تو وہ سب سے چوڑی اہل کو دیکھا کرتی تھی، پر اب تو سب کے سامنے وہ ایک ٹک اہل کو دیکھتی تھی اور اہل کے دیکھنے پر مسکرا دیتی تھی۔ اہل ٹیرس میں کھڑا یہی پر سب سوچ رہے تھے، پیچھے سے کسی نے اہل کو تھاما تھا۔ اہل نرم لمس پر فوراً سے پیچھے مڑتا تو وہ جان تھی، اب وہ اہل کے سینے سے لگ گئی تھی۔ جان، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ اہل آس پاس دیکھ کر جان کو خود سے جدا کرتا ہے۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے اہل، مجھے تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ جان اہل کی گردن کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر معصومیت سے کہتی ہے، جس پر اہل کو اس پر بہت پیار آتا ہے۔ اور میری جان، اب بس کچھ دن اور پھر ہم ساتھ رہا کریں گے۔ اہل اس کا چہرہ تھام کر اس کے دونوں گال چوم کر کہتا ہے، جس پر جان پھر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ اہل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی نیند سے اٹھ کر آئی ہے۔ اچھا چلو اب دادی پاس جاؤ، وہ تمہیں بیڈ پر نہ دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں گی، اہل اس کا سر سلا کر کہتا، پر وہ اس کے سینے کے ساتھ لگتے ہی سو گئی تھی۔ جان اٹھو۔ جان کی نیند بہت گہری ہوا کرتی تھی۔ اب مجھے اسے اٹھا کر دادی کے کمرے میں چھوڑ کر آنا پڑے گا، بس کوئی دیکھ نہ لے۔ اہل آس پاس دیکھ کر جان کو بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ دادا اہل کو اپنے پاس نہ پا کر اٹھ بیٹھتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے باہر آتے تو ان کی نظر اہل پر پڑتی، جو جان کو اٹھائے ٹیرس سے اب دادی کے روم کی طرف جا رہا تھا۔ بہت چلاک ہے بندہ، جو میری بیوی سے جدا کر کے خود اپنی بیوی سے چوڑی مل رہا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ دادا اپنی اینک سیٹ کر کے لگاتے اور دبے دبے قدموں سے اہل کے پیچھے چل پڑے۔ اہل آہستہ سے دادی کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے اور بڑے پیار سے جان کو دادی کے برابر لٹا دیتا ہے، پر پھر بھی دادی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اہل، تو اپنی بیوی کو اٹھانے آئے ہو؟ دادی ٹیبل سے اپنی اینک اٹھا کر لگاتی ہیں اور اہل کو ڈانٹ لگاتی ہیں۔ اہل بوکھلا جاتا ہے، نہیں دادی میں بس۔ دادی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اہل کچھ کہتا دادا بھی اس کے پیچھے ہی روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ او میرے خدا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنی رات کو ہم لڑکیوں کے کمرے میں آتے ہوئے؟ دادی دادا کو دیکھ کر تب کر کہتی ہیں، جس پر دادا اور اہل ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ چلو نکلو ابھی یہاں سے۔ دادی فل موڈ میں آئی ہوں۔ کیا ہوا بیگم، میں تمہارا شوہر ہوں، آج سے 60 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، بھول گئی؟ دادا دادی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر پیار سے کہتے ہیں۔ شٹ اپ بڑھاؤ، اب جاؤ یہاں سے اور دروازہ بند کر دینا، دادی کہتے ساتھ ہی اپنے اوپر اور جان کے اوپر کمفرٹر لے لیتی ہیں۔ اہل اور دادا ہونکوں کی طرح دادی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دادا غصے سے اہل کا بازو پکڑتے روم سے نکل آتے ہیں۔ خود تو تم چوڑی اپنی بیوی سے ملاقاتیں کر رہے ہو۔ میری بیوی تمہاری جان کے ساتھ رہ کر خود کو 16 سال کی کلی سمجھنے لگ گئی ہے، اور مجھے بڑھاؤ، نہ جانے اب میرا کیا ہوگا۔ دادا اہل کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہتے، پھر آخر میں خود بھی اداس ہو کر اہل کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اہل دادا کی پشت کو تکتا رہ جاتا ہے۔ اگلا دن بہت خوشیوں بڑھا چڑھتا ہے، ہر طرف شور شرابہ تیاری ہو رہی تھی، پورا مینشن موتیے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، کمکم کی لڑیاں ہر رات داری میں لگائی گئی تھیں۔ اہل عادل کے ساتھ گھر کی سجاوٹ کو ایک نظر دیکھ کر فائنل کر رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتا، پھپھو رانی کیسے مان گئی تیرے اور نور کے رشتے پر؟ اہل عادل کو کوہنی مار کر پوچھتا ہے، جس پر عادل ہنس پڑتا ہے۔
بس نہ ہی پوچھ یار، بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، بلکہ گھر بھی چھوڑنا پڑا، پھر جا کے کہیں مانی ہے ماما؟ عادل کی بات پر اہل کا کہنکا جاندار تھا۔ چل تجھے تیری بچپن کی محبت مل گئی، میں اس میں ہی بہت خوش ہوں۔ اہل عادل کی کمر تھپتھپاتا اور دونوں اندر کی طرف چل پڑے۔ سب بڑے تیار ہو گئے تھے، بس اب بچوں کی دیر تھی۔ اہل اور عادل بھی تیار ہونے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی سب تیار ہو کر نیچے جمع تھے۔ عادل اور نون نے آسمانی رنگ پہنا ہوا تھا، دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ عادل نے کرتا پجامہ اور اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ نون نے لہنگا کرتی پہنی تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جان نے پنک کلر کا پیروں تک آتا فراک پہنا تھا، جس میں وہ آسمان سے اتری پڑی لگ رہی تھی۔ اہل ایک بار پھر اس کے سامنے چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ اہل نے آف وائٹ کرتا پجامہ پہنا ہوا تھا اور سارے بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کو سیٹ کیا ہوا تھا۔ پھر بھی 2-3 بال اس کے ماتھے پر بکھر گئے تھے، جو اسے مزید ہینڈسم بنا رہے تھے۔ جان اس کو اور وہ جان کو دیکھ رہا تھا۔ سارا نے آج آف وائٹ لہنگا پہنا ہوا تھا، بلکہ نور کے جیسا، اور ساتھ سائم ساگر نے بھی کرتا پجامہ اور ارم نے بھی پرپل لہنگا پہنا تھا۔ مطلب سب لڑکوں نے آج کرتا پجامہ ہی پہنا تھا، اور جان کے علاوہ سب لڑکیوں نے لہنگا پہنا تھا۔ سب بڑے بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں منگنی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ کافی شور شرابے کے بعد نور نے عادل کو اور عادل نے نور کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے جب جمال صاحب سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آج آپ سب کے لیے ایک اور سرپرائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہی اہل اور زارا کی منگنی طے کی ہے ہم نے۔ جمال صاحب کی بات پر جان پتھر کی بن گئی تھی، جبکہ اہل حیران ہوتا دادا دادی کو پھر جان کو دیکھتا ہے۔ جان بس ایک ٹک جمال صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے ہونہار بیٹے پر، آج تک اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، نہ پڑھائی میں نہ جاب میں۔ ادھر آؤ بیٹا۔ اہل تو بس جان کو دیکھ رہا تھا۔ اہل، جمال صاحب نے ایک بار پھر پکارا تھا اسے۔ اہل سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتا۔ جمال صاحب خود چل کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم کافی شوکڈ ہوئے ہو میرے اس فیصلے پر یقین جانو زارا بہت اچھی لڑکی ہے تمہارے لیے۔ میں جانتا ہوں تم شادی بھی میری پسند سے کرو گے، اور میری پسند زارا ہے۔ جمال صاحب اہل کا کندھا تھپتھپا کر کہہ رہے تھے۔ جان ابھی ویسے ہی پتھر بنی کھڑی تھی۔ اہل کے سارے جھوٹ اس کے سامنے کھل گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ سب اہل کی فیملی تھی، اور اس نے سب سے چوڑی اس سے شادی کی تھی۔ آج تک اس نے جان سے صرف جھوٹ ہی بولا تھا۔ اس کا مطلب اس کا پیار بھی بس اس سے آگے جان کچھ سوچ نہیں سکی تھی۔ وہ اہل پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر وہاں سے بھاگتی روم میں چلی گئی تھی۔ جان کو جاتے سب نے دیکھا تھا اور حیران بھی ہوئے تھے۔ نرگس چاچی اور پھپھو رانی نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ جمال صاحب جان کو اگنور کرتے واپس اہل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا اہل، تم ایسے چپ کیوں ہو؟ اہل پھر کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ دادا اور عادل نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا اہل، تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے فیصلے سے؟ ہاں بابا، مجھے اعتراض ہے، میں یہ منگنی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اہل کی گستاخ لہجے پر جمال صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں۔ جمال صاحب کو سمجھتے دیر نہیں لگی تھی، ایک زوردار تھپڑ اہل کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ وہیں سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جوان بیٹے پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ دادا غصے سے آگے بڑھے تھے۔ بابا، آپ اس معاملے میں مت بولیں۔ جمال صاحب دہاڑے تھے۔ دادا اہل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیوں نہ بولوں، تم اس کے باپ ہو تو میں بھی تمہارا باپ ہوں، سنا تم نے؟ اور ہاں، میں بھی جانتا ہوں اہل کی شادی کے بارے میں۔ دادا کی بات پر جمال صاحب بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، تمہارا بیٹا پوری عمر تمہارے حکم پر چلا ہے، جو تم نے کہا اس نے کیا، ہر معاملے میں۔ ابھی تم نے اپنے منہ سے ہی کہا ہے، تمہاری ہر بات کو اس نے اول جانا ہے، اس نے ہر دفعہ بیٹا ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ کیا کبھی تم نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے؟ دادا کی بات پر جمال صاحب کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ کیا کبھی تم نے اپنے بیٹے سے اس کی مرضی پوچھی؟ ہمیشہ سے اس پر اپنے فیصلے تھوپتے آ رہے ہو تم۔ کیا میں نے تم تینوں بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ سب خاموش تھے۔ دادا کو اب سانس چڑھ گیا تھا۔ اہل ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا۔ کاش تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی دوستی کی ہوتی کہ وہ اپنی پسند کا اظہار میرے بجائے تم سے کرتا، تم سے اپنے دل کی بات شیئر کرتا۔ جان اپنا پاسپورٹ اور ہینڈ بیگ لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ ایک پل بھی اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ یہاں سے ٹیکسی کروا کر سیدھا ایئرپورٹ جانے کا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس نے اپنے ڈیڈ کو کال کر کے ارجنٹ ٹکٹ بھی بک کروا لی تھی۔ رو رو کر جان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ بس جلد از جلد پاکستان سے جانا چاہتی تھی۔ اونچی اونچی بول کر دادا کا سانس اکڑ رہا تھا۔ اہل اور جمال صاحب دونوں دادا کو تھام کر پیچھے صوفے پر بٹھاتے ہیں۔ چھوٹے دونوں چاچو بھی دادا کی طرف لپکے تھے۔ عادل چچی سے پانی کا گلاس پکڑ کر دادا کے پاس جاتا ہے، جمال صاحب کو تھماتا ہے۔ بابا یہ پانی آپ؟ نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ دادا کا جواب فوری تھا۔
وہ غصے میں تھے۔ سب گھر والے دادا کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ دادی آنکھیں صاف کرتی جان کو سمجھانے کے لیے روم کی طرف بڑھ گئی۔ بابا میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، اس میں کہیں نہ کہیں میری غلطی ہے۔ جمال صاحب گہرا سانس بھرتے اور دادا کی طرف دیکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں نہیں، سراسر تمہاری غلطی ہے۔ دادا لگی لپٹی رکھے بغیر بولے تھے۔ دونوں چاچو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے وہ بہت مشکل لبوں میں دبا گئے تھے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کبھی اس کی مرضی نہیں پوچھی، نہ ہی اچھا دوست بن سکا۔ اہل اپنے باپ کی ہار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے بابا کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے پہلے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، پر سب اتنی جلدی ہوا کہ اہل سر جھکا کر کہتا ہے۔ جمال صاحب اہل کا کان پکڑ کر اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ کھوتے کے پتر، اپنی بیوی کا تو بتاؤ، کون ہے وہ؟ کس سے شادی کی ہے تم نے؟ جمال صاحب کی بات پہ سب کی گھٹی گھٹی ہنسی نکلی تھی۔ خیر، دادا دادی اور عادل کے علاوہ سارے تجسس میں تھے۔ اہل کو ایک بار پھر جان کا خیال آتا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، دادی ہانپتی ہوئی ان کے پاس پہنچتی ہیں۔ اہل جان گھر سے چلی گئی ہے، اس کا پاسپورٹ بھی غائب ہے۔ دادی کی بات سن کر اہل کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ ایسے کیسے؟ وہ بے یقینی سے کہتا ہوا روم کی طرف لپکا تھا۔ اس کا مطلب اہل نے جان سے شادی کی ہے؟ جمال صاحب اپنی ماں یعنی دادی کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں، جس پر دادی اس بات میں سر ہلاتی ہیں۔ ہائے وہ تو بہت پیاری ہے۔ ہال کی خاموشی میں صائم کی آواز گونجی تھی۔ سب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اہل باہر روڈ تک آ گیا تھا، پر جان اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ اہل تھک ہار کر واپس آ جاتا ہے۔ وہ سچ میں چلی گئی تھی۔ سب بڑے ہال میں بیٹھے تھے اور بچے بھی وہیں کھڑے چھپ کر بڑوں کی باتیں سن رہے تھے۔ اہل کو اداس اندر آتا دیکھ کر عادل کھڑا ہو کر اس کے پاس جاتا ہے۔ کیا ہوا، جان ملی؟ عادل اب اس کے پیچھے خالی راہ داڑھی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چلی گئی ہے عادل؟ اہل کے لہجے میں کانچ کی سی کرچیاں تھیں۔ اہل ہاں۔ اہل حال میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو بیٹا پہلے ہی اس بیچاری سے اتنے جھوٹ نہ بولتے۔ پھپھو رانی ہمدردی میں بھی اسے بات لگا گئی تھی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم بات کریں گے اس سے۔ چھوٹے چاچو اہل کو دیکھ کر بولے تھے۔ اہل گہرا سانس بھرتا ہے۔ چاچو وہ کسی سے بات نہیں کرے گی تو پھر جا کر منا لو اسے۔ اہل سعدیہ بیگم اپنے بیٹے کا حال دیکھ کر بولی تھی۔ وہ نہیں مانے گی۔ اہل دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیتا ہے۔ تو پھر اٹھا لاؤ اسے پاکستان، تمہاری بیوی ہے، اتنا حق تو تم اس پر رکھتے ہو۔ جمال صاحب تحکم سے بولے۔ ہاں بالکل، وہ تمہارے ناکام ہی ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ دیر وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہتے۔ دادی پیار سے بولی تھی۔ اہل سر اٹھا کر سب کو دیکھتا ہے، پھر اس بات میں سر ہلا دیتا ہے۔ تم سچ میں بہت جنگلی ہو گئی ہو جان۔ اہل اپنا ہاتھ سے ہلانے لگ جاتا ہے۔ جان موقع پاتے ہی اہل کی گود سے اٹھ کر واپس اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور غصے سے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ تم اتنی کیوں ضدی ہو جان؟ میری بات سنو پلیز۔ تم جیسے جھوٹے انسان کی میں کوئی بات نہیں سنوں گی، اور نہ ہی تمہارے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ اہل اس کی ضد پر اپنا سر سیٹ سے ٹکا لیتے۔ جان میں مجبور تھا، میری سچویشن سمجھو۔ ایک طرف میری روبوٹ جیسی لائف جس میں میرا ہر کام بابا کی مرضی سے ہوتا تھا، اور ایک طرف میری اپنی لائف تھی، تم تھی، اور تمہیں میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں یا تمہاری فیملی کو میں اپنی فیملی کا بتاتا تو بہت مسئلے پڑ جاتے، بس اس لیے میں نے جھوٹ بول کر تم سے شادی کر لی، صرف تمہیں کھونے کے ڈر سے۔ پر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، سب راضی ہیں ہماری شادی سے، بلکہ مجھے بابا نے بھیجا ہے تمہیں لینے۔ اہل کا لہجہ نرم تھا۔ جان کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی تھیں۔ وہ کمال مہارت سے اپنے آنسو چھپا جاتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا اہل، سب ختم ہو گیا ہے۔ اہل کو لگا جان نے خنجر سے اس کا دل پر وار کیا ہے۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہے۔ کیا کہا؟ سب ختم؟ نہیں جان، ایسا سب ختم نہیں ہوگا۔ سب ختم کرنا ہے تو یہ لو گن، اور ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دو۔ اہل پیچھے سیٹ سے گن اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اہل کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ جان گھبرا کر گن واپس اہل کی طرف اچھالتی ہے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ جان کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ اہل گاڑی کو ان لوک کرتا دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے۔ جان اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتی تو وہ کھل جاتا ہے۔ ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے اہل، تم نے میرا یقین توڑا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں میرے لیے۔ جہان اہل کو دیکھ کر چپا کر کہتی ہے، پھر ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے۔ اہل سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیتا ہے۔ شاید یہ سفر، یہ محبت، وہ عہد، سب اس مقام تک آ کر ختم ہو جانے تھے۔ جان تیز قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اہل نے اب اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 9واں قدم، 10واں قدم، اور پھر وہ پلٹی تھی۔
اہل گاڑی کی طرف مڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتا کہ اہل جان اہل کو پکار کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ اہل فوراً سے پیچھے پلٹا تو جان سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت بوڑھے ہو تم، بہت بوڑھے۔ استقلال اسٹریٹ میں سب کے سامنے مجھے زبردستی کندھوں پر سامان کی طرح لاد گاڑی میں بٹھا کر یہاں تک لا سکتے ہو، تو کیا پاکستان نہیں لے جا سکتے؟ جان کی بات پر اہل اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار تنگ کر لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو جان، میں نے سب تمہارے پیار میں کیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اہل، اتنا کہ یہ تم خود بھی چاہو تو مجھے خود سے دور نہیں کر پاؤ گے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جان کے اعتراف محبت پر اہل کے لب متبسم ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے جانے اہل، چلو چلو جلدی کرو۔ اچھا یار، یہ میرا پورا والیٹ لے لو، اس میں پیسے اور میرا کریڈٹ کارڈ اور سب کچھ ہے۔ پلیز اب مجھے اپنی دلہن کے پاس جانے دو۔ زارا اور ایرم جلدی سے اہل سے والیٹ دبوچ کر اس کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اہل اور جان کی مہندی پر زارا کی منگنی عادل کے دوست سے ہو گئی تھی، جس سے اب زارا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اہل سکون کا سانس بھرتا اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر لیتا ہے، پھر پلٹ کر پھولوں اور موم بتیوں سے سجے پورے کمرے کو دیکھتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی وہ وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ اس کا دل ٹھہر جاتا ہے، اس کی سانسیں ٹھہر جاتی ہیں۔ سامنے ہی بیڈ پر جان دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ایک طرف نور سو رہی تھی جبکہ دوسری طرف ساغر اور سائم تھے۔ ساتھ نیچے کارپیٹ پر سویا ہوا تھا۔ وٹ دا ہیل! اوے شیطانو، آج کے دن تو اپنے بھائی پر ترس کھا لو۔ ساتھ ساغر، سائم، نور، اٹھو سب، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ چاروں میں سے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اہل واپس دروازے کی طرف جا کر دروازہ کھولتا ہے اور باہر نکل کر آس پاس دیکھتا ہے۔ عادل اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ عادل ادھر آنا یار۔ عادل اہل کی آواز پر حیران ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، شیطان کی ساری اولادیں میرے کمرے میں سو رہی ہیں، اہل دب کر کہتا ہے، جس پر عادل کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ کیا؟ ہا ہا ہا، اپنے والی کو تو شرافت سے لے جا، باقیوں کو میں دیکھ لوں گا۔ اہل کمرے میں آ کر جان کے پاس سے نور کو بازوں میں اٹھاتا اور دروازے پر کھڑے عادل کو تھما دیتا ہے۔ چل میرا کام ختم، میں چلتا ہوں روم میں، عادل آنکھ دبا کر اہل کو کہتا اور پلٹ جاتا ہے۔ اہل فوراً سے اس کے کندھے پر لگاتا ہے۔ کمینے اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی، پھر اپنے کمرے میں جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، عادل کا کہکا جاندار تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، اگلے مہینے ہی نور میرے روم میں آئے گی۔ ہاں ہاں ہاں، عادل کی بات پر اہل ہنس کر سر جھٹکتا واپس اندر آتا ہے، پھر زمین پر پڑے ساتھ کو ٹانگ سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر چھوڑ کر آتا ہے، پھر ایسے ہی سائم کو اٹھانے لگتا ہے کہ جان جس کی آنکھ لگ گئی تھی وہ فوراً سے اٹھ جاتی ہے۔ کیا ہوا، ان معصوموں کی نیند کیوں خراب کر رہے ہو تم؟ یہیں سویا رہنے دو انہیں۔ جان کی بات پر اہل مزید تپ جاتا ہے۔ صبر کرو، تمہیں میں آ کر بتاتا ہوں۔ اہل سائم کو اٹھاتا اور اپنے دروازے کے سامنے ہی ساتھ کے ساتھ زمین پر لٹا دیتا ہے، پھر ایسے ہی ساغر کو بھی ان کے برابر باہر لٹا کر دروازہ زور سے بند کرتا لوک لگا دیتا ہے۔ اوہ قسم سے سارا موڈ خراب کر دیا۔ اہل گہرا سانس بھر کر اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکتا اور خود چلتا جان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جان اپنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں جان آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اہل کوہنی کے بل لیٹ کر اسے تکنے لگ جاتا ہے۔ اے متاع بے بہا، طلب کا دائرہ جو محویت عرض و انجم تھا، سمیٹ کر صرف تم ٹھہرا۔ مطلب فرصت سے سمجھاؤں گا، ابھی پوری رات باقی ہے جانے اہل۔ ختم شد۔